अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिजन प्राइड की तरफ से आज हम हरीपुर सिटी में पंजाब चैंपियन छत KTS कलंदर के ऊपर मौजूद है। दोस्तों भाइयों, इस छत के पास बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि जिनमें हरीपुर सिटी के अंदर जितने भी कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हमेशा उनके ऊपर इस छत ने नुमाया पोजीशन हासिल की, चैंपियन परफॉर्मेंस दे के तमाम टाइटल्स अपने नाम किए। और इस छत के ऊपर कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो अंधेरे में बैठती हैं पिछले कई सालों से। उन ब्रीड्स का आज इस वीडियो में आपको शो करवाएंगे। ऐसे कबूतर जिन्होंने हरिपुर में एक ऐसा ट्रेंड बनाया, और वाजिद भाई की भी बात करना चाहेंगे कि इस गेम के पीछे जो सारी मेहनत है वो वाजिद भाई और उस्ताद इशफाक साहब का मेन रोल है। कि हरिपुर के अंदर इनके 10-10 कबूतर हमेशा अंधेरे में बैठे हैं 8 से 8:30 के दरमियान। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आया क्या ऐसा कौन सा राज है, दाना पानी है, ऐसा कोई इनका जो प्रैक्टिकल है उसमें ऐसी कौन सी चीज है, और इनकी ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसकी वजह से इनका ऐसा रिजल्ट है। तो चलेंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक वा, ठाक। वाजिद भाई, पहले तो पिजन प्राइड की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आलिया जितने भी हरिपुर के अंदर जेठ में और असवज में काप ऑर्गेनाइज किए गए थे उसमें छत की नुमाया पोजीशन रही है, और पंजाब की जिन मुख्तलिफ कपों में भी आपकी पोजीशन रही है छत की। उसके अलावा अभी जो आपके एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं आता, सुना है वो भी मेन रोल है उनका इस छत के ऊपर। तो उनका भी पिजन प्राइड की टीम की तरफ से हम आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, और खैर स्पेशली मुबारक। उस्ताद इशफाक साहब भी, जो कि हरिपुर की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम है। तो बेशक। वाजिद भाई, जरा बैठे साथ में ये दोस्तों भाइयों का तारफ करवा दें, फिर अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। मेरी दाईं तरफ बैठे हैं उस्ताद इशफाक साहब, जी। हमारे दोस्त कबूतर परवरी यानी शौकीन हज़रात हामिद सईद खटक, और ये इस छत के ऑनर हैं मलिक फैजान। तो इनकी मेहनत है सारी इस छत पे, जो जो कबूतरबाजी में होती है हमारी तकरीबन 10-20% होती है। जी। बाकी ये छोटा भाई है हमारा मलिक फैजान, ही छत का ऑनर भी है, जी। और यही मेहनत भी करता है माशाल्लाह से। इसी की जिंदगी की वजह से हम शौक करते हैं सारा। तो वाजिद भाई सुनाएं, इस दफ़ा हालिया सच में बहुत से कपों में आपकी जो चैंपियन परफॉर्मेंस रही है, तो हरिपुर से बाहर भी कुछ ऐसे कप थे जिनमें ये छत पार्टिसिपेट कर रही थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पोजीशन तो माशाल्लाह से मेहनत के पीछे आती है। तो सारी मेहनत थी, उसके नतीजे में एक टीम वर्क था हमारा। तो पहले हमारे पास तकरीबन बीमारी की वजह से छत क्लोज करने वाले थे। हमने तकरीबन परिंदे साइड पे कर दिए थे सारे ही। बीमारी का अटैक हो गया था जी। दौरान प्रवास। तो उसके बाद बस मेहनत की है, तो लास्ट के तकरीबन 20 दिनों में हमने परिंदे उड़ाने शुरू किए, और उन्हीं में से हमने अपना सेट तैयार किया। और बाहर पंजाब कपों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था हमारा, और तकरीबन पिछले सालों में भी खेलते रहे हैं, और नुमाया ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, का लाख शुक्र है। बाकी ये है कि परिंदे ना बैठना या हार्ड लक हो जानी या मेहनत का कम होना कोई इस तरह साथ नहीं देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा वो तकरीबन सारी मेहनत हमने कम ड्यूरेशन में मुकम्मल की है, और सब ने जो है तो वो टीम वर्क की सूरत में जो है तो लगी से काम किया, अपनी अपनी मेहनत की है। तो परिंदों ने अल्लाह का शुक्र है जो है तो वो मायूस नहीं किया हमें। वो इससे सारे को जो है तो वो कंबाइन करेंगे तभी हमारी चैंपियन जो बनने का राज है ना उसके पीछे आएगा। सिर्फ अकेले बंदे की कोई मेहनत नहीं है, कोई अकेला कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम चैंपियन बने। तो उस्ताद जी, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे शौकीन हजरात हैं हरिपुर हज़ारा की बेल्ट में और पंजाब में, उनका कहना ये है कि KTS कलंदर हरिपुर की एक ऐसी छत है जिसके ऊपर कबूतर जब भी जेठ में या असवज में बैठते हैं तो हमेशा इनका जो रिजल्ट आता है वो अंधेरे में इनके कबूतर बैठते हैं। तो उसके पीछे ऐसे ही कौन सी वजह है कि इनके पास जाके हमें बताएं कि कबूतर कुछ ऐसी खास ब्रीड के कबूतर हैं इनके पास, या इनका कोई दाना पानी नुस्खाजात ऐसा यूज करते हैं या मेहनत ऐसी करते हैं कि जिस वजह से बाकी लोगों से हट के इनका इतना अच्छा और चैंपियन रिजल्ट आता है। तो उस हवाले से आप बताएं कि इसके पीछे ऐसा कौन सा राज है? इसमें फहद भाई आपको पता है कि किसी एक पॉइंट से जो है तो वो मिलके ये एजाज नहीं मिलता। ये जी। पहले भी जैसे बात की है ना, अच्छे कबूतरों को होना भी लाजमी है, अच्छी मेहनत का होना भी लाजमी है, और अच्छी लक का होना भी लाजमी है इसके लिए। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे अच्छे हैं, और ऊपर मेहनत भी अच्छी की जाती है। तो
اس حوالے سے جو رزلٹ آتا ہے پھر اس کے لیے اچھے دانے پانی کا ہونا بھی لازمی ہے، کیونکہ لگاتار پھرتی ہوتی ہیں، جی ون ڈے ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس میں اچھے دانے پانی ہوں گے تو ظاہر ہے کبوتر فٹنس میں آئیں گے، کبوتر واپسی تیار ہو جائیں گے، یا کبوتروں کے ساتھ محنت پراپر کی ہوگی پچھلے دنوں میں، تو تب جا کے پرندے جو ہے نا وہ آپ کو اس نتیجے پہ پہنچائیں گے جس کو آپ چھونا چاہتے ہیں، کیچ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ۔ واجد بھائی، کچھ ہمارے شوقین حضرات ہیں تو ان کی نظر میں کہ کبوتر بازی جو اسود کی کبوتر بازی ہے، اس میں اگر کبوتر کو بادام نہ بھی دیے جائیں تو کبوتر آگے سے اچھا رزلٹ دے دیتے ہیں، تو آیا کیا کبوتروں کو اسود میں بھی بادام دینا ضروری ہوتا ہے؟ یہ ہم تو تقریباً ہر سال ہی بادام وغیرہ دیتے ہیں۔ جی اسوجی کبوتر بازی جو ہے تو اس میں تو جو ابھی گیمنگ کر رہے ہیں ہم، پنجاب لیول پہ گیمنگ جا رہی ہیں، تو جی اس میں تو مسٹ ہے دینا ہمارے نظریے۔ جی جی تو اس میں ہم ریگولرلی کبوتر کو جو ہے تو پراپر 100% فٹ کریں گے تو دوبارہ وہ شام کی پرواز دے گا، ورنہ وہ بیک مار کے 3-4 پہ آ گیا تو وہ اپنی ایوریج ڈاؤن کر دے گا، اور وہ ٹوٹل کی جو پیپر کی ایوریج ہوگی جی اس سے بھی ڈاؤن ہو جائیں گے ہم۔ اگر ایک پرندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو آج کل کی کبوتر بازی یہ ہے کہ وہ گیم سے بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کبوتر کو جو مومنٹم میں آپ لے کے چل رہے ہیں، جس ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں، ایک آدھ پھرت کی اور بات ہے جب موسم لوز ہوتا ہے، تو جب آپ لمبی پھرتے کھیلتے ہیں تو اس میں باداموں کا دینا، اچھی ڈائٹ کا، اور پوری جو آپ کی ایک ترتیب ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل، یہ 110% ضروری ہے۔ باداموں کے علاوہ بھی اور جو چیزیں ہم لگاتے ہیں ان جی کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم رزلٹ لیتے ہیں تو 100% رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا، جی جی جس کے لیے پنجاب کی چھتوں کے آپ رزلٹ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے پرندے جو ہے وہ 8 کے بعد بہت کم جاتے تھے، ابھی اوور ٹائم اس سیزن میں جو ہوئے ہیں وہ تقریباً 20 سے 30% جا کے نا پورے پنجاب کے پرندے اوور ٹائم گھر بیٹھے ہیں۔ جی جو نہیں بیٹھے ان کو نہیں بات کر رہا، اوور ٹائم گھر بیٹھے ہیں جن لوگوں کے پرندے، یہ 20-30% پرسنٹیج تھی، ان کو انہوں نے زیادہ اچھی فٹنس میں تیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح پرندے وہ تیار کرتے ہیں تو ہم بھی اسی ریگولر روٹین کے مطابق تیار کریں گے تو تب جا کے ہمارے پرندے بھی دوبارہ شام جائیں گے، دنوں پہ جائیں گے۔ استاد جی، ڈائٹ کے علاوہ اچھی پریکٹس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اچھا پرندہ ہونا، اچھی پریکٹس ہونا، یہ سارے پورشنز کمپلیٹ ہوں گے تب بھی پرندہ اندھیرے کا رزلٹ دیتا ہے۔ جی فہد بھائی، پہلے بتایا نا آپ کو، جیسا کہ ایک پوائنٹ کسی سے بھی چیمپئن بندہ نہیں بنتا، کسی ایسی جی پوزیشن پہ نہیں جاتا، جس طرح کے اچھی محنت ہم پہلے کریں گے، جی آؤٹ سیزن میں جو محنت ہوتی ہے وہ سیزن میں جا کے صلا دیتی ہے۔ جو ابھی سیزن آؤٹ ہو گیا، ابھی ہم محنت کریں گے وہ سیزن میں جا کے ہمیں پھل دے گی، تو اس میں اسی طرح ہی ہے نا، ہم کبوتروں کی پھرتے لیتے ہیں جو کپ کے دوران ہماری پھرتے آ جاتی ہیں نا، جی ان سے ہٹ کے جو پچھلی پھرتے ہوتی ہیں مانی وہ رکھتی ہیں، اصل پریکٹس وہ ہوتی ہے ان کی، اصل ٹریننگ وہ ہوتی ہے، جتنی اچھی ٹریننگ رات کی ہوگی، جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی پرندے کی، تو اور ساتھ میں اچھی ڈائٹ دی ہوگی نا، تو اس حوالے سے وہ پرندہ بھی جو ہے تو وہ مالک کو ابھی مایوس نہیں کرتا پھر۔ اور استاد جی، آیا کیا جو پاکستان کے اندر کچھ ایسی بریڈز موجود ہیں کہ بغیر کسی دانہ پانی کے شام کی پروازیں مسلسل دیں، جس طرح ابھی آپ 11 پھرتے کھیلتے ہیں جیٹ کے اندر، یا اسج میں آپ 5 روزہ 7 روزہ کپ کھیلتے ہیں، 1-to-1 یہ چھات مقابلے بھی کھیلتی ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی چیمپئن رہی ہے، تو اس میں آیا جو کبوتر ہوتے ہیں وہ اپنی نسل کے اوپر اندھیرے کی پروازیں 7 دنوں میں دے سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ میں اچھی ڈائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے؟ جی فہد بھائی، تقریباً حالیہ سیزن کی بات کروں گا جو گزرا سیزن ہے، اس میں ہم نے پرندے کوئی بغیر دانے پانی کے بھی اڑائے ہیں، بغیر دانے پانی کی اس طرح اڑائے ہیں جی کہ ان کو ہم نے رات کو کھیل پانی کوئی بھی نہیں کیا، جی صرف اچھی ڈائٹ پہ رکھا ہے۔ ایک دو پرندے ہمارے ہیں جس دن دیکھتے تھے ہم ان کا ٹائٹل اچھا ہے، یہ مطلب ہمیں مس نہ ہو جائے کہیں جی رات، یا اوور ٹائم نہ کر دیں، تو اس حوالے سے جو ہے تو چونکہ ہماری فٹنس کی جو پیچھے پریکٹس تھی نا اس میں اتنی اچھی خاص فٹنس نہیں آئی ہوئی تھی، 20 دنوں جی کی ٹوٹل پھرتے نہیں ہمارے پاس، ٹائم ڈیوریشن کم ہونے کی وجہ سے نا ہمارے پرندے بہت زیادہ پرفیکٹلی تیار نہیں تھے، تو یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہوئی ہے، بس اپنی محنت جو یہ کی ہوئی تھی چھوٹے بھائی نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے اسی آپ کے سوال کا یہ جواب دینا چاہوں گا کہ ہوتی ہے وہ نسلیں بھی ہر نسل میں ہوتے ہیں، جی صرف پرندہ کی فٹنس تک ہوتا ہے، جتنی اچھی فٹنس رکھیں گے اس کی تو وہ ہر سال ایک پرندے کی فٹنس برقرار بھی نہیں رہتی، مطلب اگلے سال بھی اسی طرح ایک پرندے کی فٹنس ہوگی جس طرح پچھلے سال گزری ہوگی، تو یہ ہوتا ہے کوئی پرندہ اچھی فٹنس میں آ جاتا ہے
اور نسل اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. نسل ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جی یہ تو اسوج کا سیزن تھا نا, جی جی تو جیٹ کی سیزن میں بھی اس طرح اچھی ڈائٹ پہ صرف دانی پانی کے بغیر جو ہے نا پرندے وہ اپنی پھرتے دیتے ہیں. تو استاد جی گپ شپ تو ہوتی رہے گی, تو شام کا وقت ہے, کچھ اپنے ان کبوتروں کا شو کروائیں. ساتھ میں فیس بک کے اوپر لائیو چل رہا ہے, تو دوست بھائی کہہ رہے ہیں آپ کے وہ جو بجلی کبوتر ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے ہمیشہ سے چیمپئن رہی ہے, ان کبوتروں کا شو کروائیں. اور دوستوں بھائیوں کو انتظار ہے کہ کس اسٹرکچر کے کبوتر اور کون سی نسلوں کے کبوتر آپ کے پاس موجود ہیں, تو ذرا ان کا شو کروا دیں. جی ویورس, اب آپ کو چودھری آسم صاحب میل والی پارٹی ان کی یہ چھت ہے علی پور ہزارہ میں, ایک چیمپئن چھت کے ٹی ایس کلندر, اس کے اوپر ان کے چیمپئن اسکواڈ کا اب آپ کو شو کروائیں گے. یہ علی پور کی کبوتر بازی کا ایک بڑا نام استاد اشفاق صاحب طاہر اسلام کے نام سے اور استاد اشفاق صاحب کے نام سے یہ چھت اڑائی جاتی ہے, ان کی اپنی ذاتی. اور یہ انہی کے بھائی ہیں واجد انصاری صاحب, جو کہ پاکستان کی کبوتر بازی کا ایک بڑا نام. تو ان کے ہاتھ میں یہ پرندہ ہے, ان کا چیمپئن اسکواڈ کا. اس دفعہ عالیہ اسوج میں اس نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے. استاد جی کی طرف چلیں گے اور آپ اس پرندے کی پروگرس کے بارے میں پوچھتے ہیں. استاد جی ذرا اس پرندے کا پورا ویو لینے دیں. استاد محترم, اس کبوتر کی کیا پروگرس رہی ہے اس دفعہ؟ یہ بات بھائی ماشاء اللہ سے جی اندھیرے تک تقریباً مسلسل تیسرا سیزن ہے, تیسرے سال ہے اڑ رہا ہے, اور اس کی جو پروازیں ہیں وہ پچھلے سیزن کی بھی ہیں نا, وہ اندھیرے تک کی ہیں ماشاء اللہ سے. یہ ایک ہماری 19 نمبر جوڑا ہے وہ مین بلڈ لائن ہے, ان میں سے ان کی تقریباً ان کو ٹریننگ کی وجہ سے دوبارہ گول کر دیا گیا ہے. استاد محترم ذرا اس کی اسٹیمپ بھی بتائیں. اسٹمپیں اس کو تقریباً لگی ہوئی ہوگی مکمل ہی, 2 میرے خیال میں ون ڈے کی ہیں اور 5 دن کی. وہ مختلف اسٹمپیں ہیں, اس کی پروں کے اوپر لگی ہوئی ہے, اس کی وائٹ پروں کے اوپر جو اسٹمپ لگی ہوئی ہے. استاد محترم, حالیہ اسوج میں اس چھات نے کتنے کپوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ تقریباً 5 سے 6 کپوں میں حصہ لیا تھا, جن میں الحمدللہ چیمپئن بھی بنے, اور پنجاب کے جو آل پنجاب ہے کپ سانجا پنجاب, تو ان میں تقریباً ہماری پوزیشن 6 رہی ہے الحمدللہ. اس بار 6 پوزیشن پہ ہماری جو ہے تو وہ پروگرس رہی ہے فائنل ڈے تک. ماشاء اللہ. دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں, اس وقت ہم ہری پور ہزارہ سے کے ٹی ایس کلندر کے اوپر ان کے چیمپئن اسکواڈ کا آپ کو شو کروا رہے ہیں. دوستوں بھائیوں کو بڑا انتظار تھا, فرسٹ ٹائم پیجن پرائڈ کے پلیٹ فارم سے یہ پرندے آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ ان کی پارٹی استاد آسم میل والی پارٹی, جو کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں چیمپئن پرفارمنس دے رہی ہے. جس جگہ بھی واجد بھائی نے کبوتر اڑائے ہیں, یہ پرندہ ہمارا فہد بھائی ماشاءاللہ ان کی چیمپئن پرفارمنس رہی ہے. جی واجد بھائی, اس پرندے کی پروگرس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ ایک دن بنا لائٹ کے بیٹھے, باقی یہ 4 اندھیرے میں دی ہیں اس نے. پاکستان کڑی والی کے نام سے مشہور ہے, یہ تقریباً پرانا پرندہ ہے ہمارا, تیسرا سیزن ہے جو ہے تو وہ یہ اڑ رہا ہے ہمارے پاس. اس کی پر کا شوق کریں گے تو یہ اسٹریٹ کندے کا کبوتر ہے. جی دوستو دیکھیں, اس کو اسٹیمپے بھی موجود ہیں. تقریباً پورا ویو لینے دے. یہ تو تقریباً دوستو یہ ٹوٹل جو کریڈٹ جا رہا ہے اس چیمپئن پرفارمنس کا, یہ ان کے استاد محترم واجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو آل مقیم اس وقت برین میں استاد آسم صاحب, جو کہ کبوتر بازی کا ایک بڑا نام, کبوتر بازی میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کو جا رہا ہے, کیونکہ ساری گائیڈ لائن انہی کی ہے. ان کی گائیڈ لائن میں یہ کبوتر شام کی پروازیں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ.
جی استاد محترم یہ فیمیل ہے یا یہ بھی میل ہے؟ یہ فیمیل ہے ہماری 6 نمبر جوڑے کے نام سے ایک پرندہ ہے برڈ ہمارا کافی پرانا کبوتر ہے اس کی پٹھی ہے اور اس کا پہلا سیزن ہے اس مرتبہ یہ اسکواڈ میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوئی ہے ماشاءاللہ سے لاجواب پروازی نہیں ہے اور لاسٹ ہے جو ون کر کے بیٹھے ہیں اس میں اس کا اہم رول ہے کیونکہ اس نے رات 6:45 کی فلائٹ کی ہے تو اس نے اکیلی یہ تقریباً اندھیری کی فلائٹ تک پہنچی ہے اور گہرے اندھیرے میں بیٹھی ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کی تقریباً یہ اس کا view ہے استاد محترم یہ جتنے بھی پرندے ہیں سارے آپ کے گھر کی جوڑوں کے بچے ہیں؟ یہ سارے تقریباً ہمارے گھر کے جوڑوں کے بچے ہیں 2 برڈز ہمارے پرانے ہیں جو وہ 3-4 سال پرانے ہیں وہ باہر کے وہ ہمارے تقریباً باہر سے آئے ہوئے پرندے دوستو یہ استاد اشفاق صاحب کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے اس کا وہ آپ کو شو کرواتے ہیں اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی اس پرندے کی استاد محترم ذرا پورا ویو لینے دے اس پرندے کا ماشاءاللہ استاد محترم ذرا آئی کلوز اپ لینے دے کندے کا شو کروں استاد محترم آپ کی نظر میں کبوتر بازی جو علی پور کی کبوتر بازی علی پور کا ویدر ہے اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے ادھر کوئی خاص نسل کا کبوتر زیادہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے یا نسل کا کبوتر اڑتا ہے؟ کافی عرصے سے آپ کبوتر بازی کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے آپ کی چیمپئن پرفارمنس رہی ہے تو کیا آیا علی پور کی جو کبوتر بازی ہے اس میں آج نسل آج سٹرکچر کا کبوتر اڑتا ہے؟ جی فاض بھائی ٹریننگ کی بات ہے نا جی جس طرح کا کبوتر ہو وہ چل جاتا ہے ادھر ٹریننگ معنی رکھتی ہے ٹریننگ جس طرح کی دیں گے آپ کبوتر کو وہ چل جاتا ہے پہلے تو رات کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے کبوتر کو کہ رات میں رہ جائے تو پھر دن کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے کبوتر جس طرح کا بھی ہو جس اسٹرکچر کا ہو چل جاتا ہے وہ استاد جی رات کی ٹریننگ دینے کے لیے کبوتروں کو کیا آیا شام کے وقت باہر نکالنا چاہیے یا صبح سے اوپر لے کے جانا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر کو شام کے وقت باہر نکال کے چھوڑ دیں دانا ڈالا کریں اور پہلے اندھیرے کی پھرتے لیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے کبوتر کو شام کی طرف لے کے جائیں صبح کی ٹریننگ پہلے دے پھر نہیں اندھیرے شروع سے جو پہلے نکالتے ہیں کبوتر وہ اندھیرے میں نکالتے ہیں اچھا اندھیرے میں نکالتے ہیں پھر 8-10 پڑھ کے اندھیرے میں دے کے تو پھر عصر کے ٹائم پہ کبوتر کو نکالنا چاہیے جی السلام علیکم خٹک صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں ٹھیک ہے خیر ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ خٹک صاحب بھی بریڈنگ کے پورشن میں بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے ان کی بہت ہی نیاب نسل ہے اس کا آپ کو شو کرواتے ہیں جی خٹک صاحب یہ آپ کا کون سا کبوتر ہے؟ جی یہ استاد صوفی شاہ صاحب کے گھر کی بریڈ ہے یہ 50 نمبر ٹمپریچر والے نا جی ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس ہے ذرا آئی یہ سے اوپر تھوڑا اور کریں گے جی آپ بات کریں ان کی بڑی اچھی جو ہے پرفارمنس ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے ٹائم دیے یہ اچھے سے اچھے تیز ٹمپریچر میں انہوں نے بڑی مطلب کہ اچھی پروازیں دی ہیں تو انہوں نے تو ہمیں ماشاءاللہ کافی سارے جو ہے نا ٹورنامنٹس میں ہمارا جو ہے تو بہت ساتھ دیا ان کبوتروں نے پورا ویو لینے دے اس کبوتر کا اچھا خٹک صاحب آپ ان کبوتروں کو کون سے کبوتروں میں زیادہ کراس کرتے ہیں زیادہ اچھا رزلٹ کن کبوتروں میں آتا ہے؟ یہ
गोल्डन का ही क्रास में ये जो है तो इसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो ज़्यादा टेडी और गोल्डन के क्रास में जो है जी। उनको जो है ना रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। अच्छा, टेडी क्रास में आपके पास इनका रिजल्ट गर्मी के अंदर जी ज्यादा जी अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों एक दफा फिर आपको बताएं, इस वक्त हम हरीपुर हजारा से KTS कलंदर, जो कि हरीपुर की कबूतरबाजी में एक नुमाया पोजीशन रखती है ये छत, और इनका ताल्लुक है जी उस्ताद आसम साहब मेल वाली पार्टी, जो आल मकीम बहरीन में होते हैं, जो पाकिस्तान की कबूतरबाजी नहीं वर्ल्ड की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम। और ये उस्ताद सूफी इशफाक साहब, हरीपुर की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम। और ये हमारे जिनका हम जिक्र कर रहे थे बोला भाई, उनके छोटे भाई हैं, वो खुद मौजूद नहीं है। अब भाई आपका क्या नाम है? सुनाएं जी, आपकी कबूतरबाजी कैसी जा रही है? आपके बारे में वाजिद भाई ने बताया है कि इस छत के ऊपर जो मेन रोल है वो आपका ही है, सारी मेहनत आपकी होती है। तो बताएं कि कबूतरों की ट्रेनिंग के बारे में, कि पूरा साल सुना है आप कबूतरों को जो है वो फिरते लगाते हैं, उनसे बिल्कुल तब ये अच्छा रिजल्ट आता है। तो कि आया कबूतर जाया भी होते हैं, लगड़ बैरी बाज वाला मसला बिल्कुल भी है? बहुत ज्यादा जाया होता है कबूतर, बहुत ज्यादा। अच्छा, कम से कम 100 कबूतर निकाले हैं, बीच में से 40-30 कबूतर कबूतर बचते हैं, रह जाते हैं। रह जाते हैं और गुम जाते हैं। कोई लगन ले जाता है, कोई रात रह के गुम जाते हैं, कोई ऐसे ही। तो हरीपुर का जो वेदर है कबूतरबाजी के लिए कैसा लगा आपको? अच्छा वेदर है? बस सही है टेम्परेचर होता है इधर? टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर तो होता है इस मरतबा, फिर गर्मी है, दो तीसरा साल है, सही टेम्परेचर होता है। ठीक है जी, बहुत जी शुक्रिया आपका। जी उस्ताद मोहतरम, जाते हुए आप कबूतरबाजी के हवाले से नेशकीन हज़रात के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? प्यार मोहब्बत का शौक है जी फाद भाई, इसको प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। जितना आसानी से करेंगे अपनी आसानियाँ पैदा होती है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। इस खेल को फ़रोग़ मिलता है और ये खेल जो है तो वो एक ज़हनी सुकून का नाम है। तो बंदा खेल करे और उसमें बदमज़गी पैदा हो तो वो फिर खेल नहीं रहता। तो उसे प्यार मोहब्बत से जितना किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। यही नए शौकीनों के लिए पैगाम है कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का शौक करें, और इस तरह शौक करें कि दिन को शौक हो और शाम को इकट्ठे बैठ के ना वो खाना खाएं, साथ में दोस्तों इस तरह भाइयों। किसी के साथ कोई ऐसी बात ना करें कि दिल आज़ारी हो या किसी को कोई बात बुरी लगे, उस जो है तो वो इंसानियत की एक तज़लील हो ना, तो वो खेल भी खराब होता है और उसमें परेशानियाँ बनती हैं घर वालों के लिए और अपने लिए। तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत से ये खेल प्यार मोहब्बत का है और इसे प्यार मोहब्बत से ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी उस्ताद मोहतरम। दोस्तों भाइयों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।